تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 235 235 آیت. And there is no sin on you if you make a hint of betrothal or conceal it in yourself. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم کوئی اشارے کنائے سے اگر کوئی پیغام پہنچاتے ہو اور یا پھر اپنے دل ہی دل میں ارادہ کرتے چھپاتے اس کو تم اپنے اندر، لیکن تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ knows that you will remember them. اللہ یہ بات جانتا ہے کہ تمہارے دماغ میں ان کا خیال آنا ضروری ہے. But do not make a promise of contract with them in secret, except that you speak an honorable saying. اور ان سے چپکے سے خاموشی کے ساتھ کبھی بھی کوئی وعدہ مت کرنا، اور سوائے اس کے کہ تم بہت عزت یعنی بہت ہی عزت کے ساتھ صحیح طریقے سے کوئی بات کہو. And do not be determined on the marriage bond until the term prescribed is fulfilled. اور جب تک کہ عدت کا جو ٹرم ہے وہ پورا نہیں ہوتا تب تک تم شادی کا کوئی بھی بات نہیں کرو، اور نہ ہی اس کا مطلب ایک بانڈ جیسے بناؤ، ایسا مت کرو کہ اس کے اندر بندھن میں مت باندھو. And know that Allah knows what is in your minds, so fear him. اور اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے تمہارے دماغ میں کیا ہے، ڈرو اس سے. And know that Allah is oft forgiving, most forbearing. اور یہ جان لو کہ اللہ بہت غفور رحیم بھی ہے، اور ساتھ میں وہ بہت حلیم ہے کہ برداشت بہت کرتا ہے، بہت لیٹ گو کرتا ہے. Mentioning marriage indirectly during the iddah. شادی کا ذکر اشارے سے یا انڈائریکٹلی عدت کے دور میں اگر کرنا ہے تو اللہ سے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ and there is no sin on you if you make a hint of betrothal. تو تمہارے اندر یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر تم کوئی اشارے سے شادی کا پیغام پہنچاتے ہو ان عورتوں کو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ and there is no sin on you. اور تم پہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. میننگ اس کا مطلب ہے ٹو انڈائریکٹلی مینشن میرج ٹو دا widow during the term of iddah for her deceased husband. یعنی وہ اپنے اس شوہر کی مطلب موت کے بعد عدت کے دور میں پیریڈ میں ہے تو تم صرف اس کو شادی کا تم ایک ذکر ایک پیغام پہنچا سکتے ہو، وہ بھی انڈائریکٹلی، ڈائریکٹ اس عورت کو نہیں. الثوری، شعبہ and Jarir stated that Ibn Abbas radiallahu anhuma said, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ and there is no sin on you if you make a hint of betrothal. تو تم اگر ایک اشارہ کرتے ہو شادی کے لیے تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی گناہ کی بات نہیں. means saying اس کا مطلب یہ ہے I want to marry and I am looking for a woman whose qualities are such and such. یعنی تم اگر ایسی بات کہتے ہو کہ بھئی مجھے شادی کرنی ہے تو میں ایک ایسی عورت کی تلاش میں ہوں جس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، یعنی تو اب تم نے ایک اشارہ دے دیا کہ جیسے کہ اگر اس عورت میں یہ کوالٹی ہے تو اس کو ایک اشارہ مل گیا. Thus talking to her in general terms in a way that is better. یعنی جیسے کہ تم ایک جنرلی کسی سے بات کرو اسی طرح کی ہونی چاہیے بات، اس میں کوئی ایسا نہیں نظر آنا چاہیے کہ تم بہت انٹرسٹڈ ہو. اور in another narration by Ibn Abbas saying, I wish that Allah endows me with a wife. یعنی تم یہ بھی بول سکتے ہو کہ اللہ مجھے مطلب ایک بیوی سے نوازے. But he should not make a direct marriage proposal. لیکن ڈائریکٹ شادی کا پیغام دینا نہیں ہے. البخاری reported that Ibn Abbas said that the ayah وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ and there is no sin on you if you make a hint of betrothal. تو تمہارے پر کوئی گناہ کی بات نہیں اگر تم کوئی پیغام اشارے کنائے سے دیتے ہو. means the man could say کہ ابن عباس نے کہا کہ وہ شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے I wish to marry، میرا شادی کا ارادہ ہے. I desire a wife، مجھے ایک بیوی کی خواہش ہے. اور I wish I could find a good wife، یا میں سوچتا ہوں کہ مجھے ایک اچھی بیوی ملے. تو یہ کچھ ایسے اشارے ہیں جس سے کہ بندہ پیغام ایک پہنچا دیتا ہے کہ بھئی
سامنے والے کو سمجھ آ جائے، بس یہ کھل کے نہیں بولنا ہے. اور اس کے اندر سمجھو کہ بہت سارے جو ہیں ان کی بھی سب کا سلف اینڈ امامس یہ سب نے کہا، اور اس میں بہت سارے نام ہیں، ان سب نے بھی کہا. They said that one is allowed to mention marriage indirectly to the woman whose husband died. یعنی وہ جس کا شوہر گزر گیا ہے اس عورت کے سامنے اگر تم کو شادی کا ارادہ ہے تو تم انڈائریکٹلی ہی اس کو بتا سکتے ہو. It is also allowed to indirectly mention marriage to a woman who had gone through final irrevocable divorce. یعنی ایک عورت جس کی اب ایسی طلاق ہو گئی ہے جو اب ختم، یعنی جس کو بولتے ہیں نا بہت ہی مطلب لاسٹ، جس کو فائنل بولتے طلاق، کہ اب اس کے بعد تم واپس نہیں لے سکتے اپنی بیوی کو. تو ایسی جو عورت ہے اس کے لیے بھی یہی ہے، اس کی عدت سے پہلے تم اس کو انڈائریکٹلی ہی شادی کے لیے پرپوزل دے سکتے ہو. The Prophet ordered Fatima bint Qais to remain in the house of Ibn Maktoum for idda when her husband Abu Amr bin Hafs divorced her for the third time. تو انہوں نے فاطمہ بنت قیس جو ہے ان کو حکم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ تم ان کے گھر میں ہی رہو، ابن مختوم کے گھر میں عدت کے دوران رہو. جب ان کے شوہر نے ان کو، ابو عامر بن حفص نے ان کو طلاق دے دی تیسری بار. He said to her, فَإِذَا حَلَلْتِ فَأَذِنِينِي. تو انہوں نے کہا انفارم می وین یور عدہ ٹرم اینڈز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اس کی اطلاع دینا. When she finished the idda, Usama bin Zaid, the Prophet's freed slave, asked to marry her. تو اسامہ بن زید یعنی کہ جو زید ان کے وہ تھے نا، مطلب جو ان کے آزاد کردہ غلام، ان کے بیٹے اسامہ، تو انہوں نے کہا کہ مطلب ان کو ان سے شادی کرنی ہے. اینڈ دا پروفٹ میریڈ ہر ٹو ہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ان کے ساتھ کروا دیا. تو یہ اس طرح سے ڈیسنٹ طریقے سے کرنا ہے. As for the divorced wife, not irrevocably divorced, there is no disagreement that it is not allowed for other than her husband to mention marriage proposals to her directly or indirectly before the iddah finishes. اور جو طلاق شدہ مطلب بیوی جو ہے، اب اس کی طلاق وہ نہیں ہے جس میں کہ تم واپس، یعنی فائنل طلاق نہیں ہے وہ، تو اس کے اندر کوئی مطلب ڈس اگریمنٹ نہیں ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ شادی کا پروپوزل اس کو نہیں دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں بھی، عدت سے پہلے یعنی عدت ختم ہونے سے پہلے وہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کا شوہر ہی ہے، یعنی واپس لینا ہے وہ. اللہ نوز بیسٹ، اللہ مطلب واللہ عالم. او اکننتم فی انفسکم، اور کنسیل اٹ ان یور سیلف، یا پھر تم اپنے جی کے اندر اپنے دل میں اس کو چھپا کے رکھتے ہو اس بات کو. میننگ اف یو ہائڈ دا انٹینشن آف سیکنگ میرج ود دیم، یعنی ان سے شادی تم کو کرنی ہے لیکن تم اپنے دل میں اس بات کو چھپا کے رکھتے ہو. Similarly, Allah said, وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور یہ ہے 28 نمبر کی سورہ القصص آیت نمبر 69. And your Lord knows what their breasts conceal and what they reveal. اور تمہارا رب جانتا ہے کہ ان کے سینوں میں کیا راز ہے جو چھپے ہوئے ہیں، کیا بات چھپی ہوئی ہے، اور کیا چیز ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں. پھر دوسری سورہ ہے سورہ نمبر 60، سورہ ممتحنہ. اس کی جو پہلی آیت ہے وہ کافی بڑی ہے، تو اس کا ایک حصہ یہاں پر دیا ہوا ہے، پہلی آیت کا ایک ٹکڑا. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا
أَأَلَنْتُمْ while I am all aware of what you conceal and what you reveal. اور میں بہت اچھی طرح سے باخبر ہوں اس بات سے کہ تم کیا چھپاتے ہو اور کیا ظاہر کرتے ہو. So Allah said here, تو اللہ نے یہاں پر کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ knows that you will remember them. یعنی ان کا تذکرہ تم کرو گے. اللہ یہ جانتا ہے تمہارے دماغ میں ان لوگوں کا خیال ہے. meaning in your hearts, so he made it easy for you. تمہارے دلوں میں وہ خیال ہے اس لیے اللہ نے اس چیز کو آسان کر دیا تمہارے لیے. اللہ then said وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا but do not make a promise of contract with them in secret. لیکن ان سے کوئی وعدہ مت کرنا, کوئی پرومس نہیں کرنا شادی کا کانٹریکٹ کو لے کے, اور وہ بھی بہت ہی مطلب سیکرٹلی, یعنی بہت خاموشی سے, چپکے سے. یہ چیز کے لیے منائی ہے. Ali bin Abu Talha reported that Ibn Abbas said that the ayah means, تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اس آیت کا مطلب ہے do not say to her, اس عورت سے یہ مت کہنا کہ I am in love with you, کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اور promise me you will not marry someone else after the iddah finishes. تو یہ بھی مت کہنا کہ تم چپکے سے اگر تم اس عورت سے یہ کہہ رہے ہو کہ وعدہ کرو کہ بھئی تم کسی اور سے شادی نہیں کرو گی تمہاری عدت ختم ہونے کے بعد. یہ ساری باتیں ہیں. تو دنیا میں سب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں اور سب کی الگ الگ تھنکنگ ہے, تو بہت ساری طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اینڈ سو فورتھ. سعید بن جبیر, الشعبی, اکرمہ, ابو دہا, الضحاک, الزہری, مجاہد and الثوری said that it meaning of the ayah, and اس کا meaning ہے it means taking the woman's promise not to marry someone else. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عورت سے وعدہ لے رہے ہو کہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی. Afterwards Allah said إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا except that you speak an honorable saying, کہ تم بات کرو بہت ڈیسنٹ, بہت ہی عزت کے ساتھ. ابن عباس, مجاہد, سعید بن جبیر, السدی, الثوری and ابن زید said that ان سب نے کہا the ayah means to indirectly refer to marriage such as saying I desire someone like you, کہ اس طرح سے کہ بھئی کچھ تمہاری طرح ہی, مطلب جیسے میری خواہش ہے کہ مجھے تمہاری طرح کا کوئی مطلب بیوی یا انسان چاہیے. محمد بن سیرین said I asked عبیدہ about the meaning of Allah's statement, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عبیدہ سے پوچھا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے یہ اللہ کی جو آیت ہے کہ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا except that you speak an honorable saying, کہ تم جو ہو ایک عزت کے ساتھ بات کرو. تو اس کا مطلب کیا ہی said, تو انہوں نے بتایا he says to her wali, یعنی وہ عورت کے ولی سے بات کرے. Do not give her away in marriage until you inform me first, کہ جا کے وہ ولی سے کہے کہ دیکھو کہیں کسی اور کے نکاح میں مت دے دینا جب تک کہ تم مجھے نہ بتاؤ پہلے. This statement was narrated by Ibn Abu Hatim. Allah then said, پھر اللہ نے آگے کہا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, and do not be determined on the marriage bond until the term prescribed is fulfilled. اور شادی کے اوپر اتنے آمد ہو جانا کہ اس کا جو مطلب بندھن باندھنے کے اوپر جب تک کہ کتاب کے اندر یعنی قانون کے حساب سے جو چیز لکھ دی گئی ہے کہ یہ ٹرم پورا اتنا کرنا عدت کا. میننگ ڈو ناٹ میک میرج کانٹریکٹ بیفور دا عدہ فنشز, عدت ختم ہونے سے پہلے شادی کا کانٹریکٹ کی نہیں کرنا ہے, بات نہیں کرنا ہے, کانٹریکٹ بھی نہیں کرنا ہے. اور اس میں بھی ان سب کا ہے ابن عباس, مجاہد, الشعبی, قتادہ, رابی بن انس, ابو مالک, زید بن اسلم, مقاتل بن حیان, الزہری, عطا الخراسانی, السدی, الثوری and الضحاک said that ان سب نے کہا حتی یبلغ الکتاب اجلہ until the term prescribed is fulfilled, کہ جو بھی قانون اس کے لیے بنایا گیا ہے وہ پورا نہیں ہوتا تب تک.
means do not consummate the marriage before the idda term finishes. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خاموشی سے تم شادی کر لو، پھر بعد میں تم جو ہو اس کے ساتھ اپنا تعلق بھی بنا لو. تو یہ ہے جو غلط ہے، عدت پورا ہونے سے پہلے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. The scholars agree that marriage contracts during the idda are invalid. عدت کے دوران جس نے بھی اگر شادی کر لیا، نکاح کر لیا، تو وہ اس کا نکاح انویلڈ ہے، وہ نکاح مانا ہی نہیں جائے گا. اللہ then said وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, and know that Allah knows what is in your minds, so fear him. اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل دماغ میں کیا ہے، تو اس سے ڈرو. Warning the men against the ideas they conceal in their hearts about women. مردوں کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے، دھمکی ہے یہ، کہ اس خیال کے خلاف جو تم دلوں کے اندر ان عورتوں کے تعلق سے چھپا رہے ہو. Directing them to think good about them rather than the evil. اور یہ کہ تم ان کو مطلب ڈائریکٹنگ دیم ٹو تھنک گڈ اباؤٹ. ہاں، تو اللہ یہ ان کو اشارہ یعنی ان کو وہ ڈائریکشن دے رہا ہے کہ ان کے بارے میں اچھا تم وہ کرو، یعنی اچھا چیز تم ان کے بارے میں سوچو، بجائے اس کے کہ تم ان کے بارے میں ایول سوچ رہے ہو. کیونکہ تمہارے دماغ میں اگر سیکس ہے، سب کچھ ہے، تو اب تم ایول سوچ رہے ہو، کیونکہ تم اس عورت کے بارے میں اچھا کہاں سوچ رہے ہو پھر. And Allah would not let them despair of His mercy. مگر اللہ اپنا جو رحم ہے وہ اس سے کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا. As He said, وَعْلَمُوا, اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, and know that Allah is oft forgiving, most forbearing. اور اللہ نے کہہ دیا کہ مطلب اللہ کا رحم سب کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے کہا جان لو کہ اللہ جو ہے وہ بہت غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، اور وہ بہت حلیم ہے، وہ بہت برداشت کرتا ہے اپنے بندوں کی حرکتوں کو. تو یہاں پر اللہ ایک امید بندھاتا ہے کہ مطلب اللہ کے ساتھ تمہاری اچھی امید ہو، اور جو اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم وہ کام کرو، اور وہ چیز کرو گے تو اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ